ناظرین آپ نے بھی سنا، میں نے جو سوال کیا تھا ارمان صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ کہیں بھی حملہ ہوتا ہے اس کے بعد عیادت کے لیے اور وہاں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچتے ہیں جنرل راحیل شریف صاحب، حوصلے جس سے عوام کی بلند ہوتے ہیں، وہاں سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسی جتنی بھی پاکستان کی ان کے بھی حوصلے بلند ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھتے ہیں کہ سیاسی قیادت وہاں نہیں موجود ہوتی، ہچکچا رہے ہوتے ہیں، کیوں نہیں جانا چاہتے وہاں، کیا دلچسپی نہیں ہے؟ حالانکہ انہی لوگوں نے ووٹ دے کر اسمبلی تک انہوں نے لے آ کر کے چھوڑا ہے، منتخب کیا ہے۔ ارمان صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں یہاں پر ایک چیز کی تصحیح کروں گا، پھر میں دوسرے آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ خان صاحب عمران خان بھی پہنچے، انہوں نے بھی وہاں فوراً پہنچ سر وفاق کہاں تھا؟ سر وزیر اعظم پاکستان، عمران خان وزیر اعظم پاکستان نہیں ہے سر۔ لیڈر کی بات بتا رہا ہوں کہ جو اچھی بات ہے وہ بھی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اور ہم ہی یہاں بیٹھ کے ان کے خلاف بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی چیزوں اچھی باتوں کو اپریشیٹ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن سوئٹزرلینڈ میں جو ٹھنڈی ماشاءاللہ وہاں آئس کریمیں چل رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، میڈیا پہ تمام چیزیں آتی ہیں، وہ غائب تھے۔ دیکھیں میں وہیں پہ آ رہا ہوں، پہلے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ خان صاحب پہنچے، بہت اچھی بات ہے، اور انہوں نے بیسکلی ایک پرابلم ہے، خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں سر، وزیر دفاع کرتے رہے وزیر اعظم کا، اسمبلی میں کھڑے ہو کر وہاں حملہ ہوتا رہا، سر یہ کون سی عوام سے محبت کا یہ کیا اظہار تھا؟ میں وہیں آ رہا ہوں، خواجہ آصف وزیر دفاع تھے، ان کو وہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ دیکھیں جنرل راحیل شریف صاحب کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ میں ان کے گھرانے کو، آپ پورا پاکستان دنیا جانتی ہے کہ شہیدوں کا گھرانہ ہے پاکستان کے لیے، قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فوج ایک جرنیل کے لیے جو پوری پاکستان کی فوج کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے میرے خیال میں بہت وہ ڈرور وہ کوئی نتھنگ کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ پہنچیں گے، ظاہر ہے ان کے۔ تو سر لیڈران جو لیڈر ہوتا ہے اس کو بھی ڈر خوف تو کسی کا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو بالکل ہوتا ہے، اور ان کے آپ سیکیورٹی کے جب آپ دیکھتے ہیں، قافلے دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنا ڈر ہے اور کتنی دیکھیں ایک ہوتی ہے شخصیت کی حفاظت، ایک ہوتا ہے ایک پہنچنا اور ایک پہنچ کر اس درد کو محسوس کرنا، ایک ہوتی ہے مصروفیت، ایک ہوتا ہے بے پرواہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ جناب اپنے آپ کو آپ نے وقف کیا ہے۔ دیکھیں تو سیکنڈ لاسٹ جو آپ نے کی ہے بے پرواہ ہونا، سر اس کو ہم صحیح مان لیں کہ وہ وفاق کا رویہ ہے؟ دیکھیں وفاق کا رویہ صحیح نہیں ہے، میں چودھری نثار صاحب کو ضرور سراہوں گا کہ وہ بات ضرور کرتے ہیں، ہر ٹاپک پہ بولتے ضرور ہیں، لیکن جو پریزنٹیشن کا کام ہے اور جو جانے کا کام ہے اور حوصلہ بڑھانے کا کام ہے وہ ظاہر ہے وزیر اعظم کا ہی ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کے مضمون مقاصد کیا ہیں؟ کیا آپ کاروباری سوچ سے سوچ رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں وزارت عظمیٰ قانونی طور پہ چل رہی ہے یا کاروباری طور پر چل رہی ہے، یا اس کے امن کو آپ نے اپنے کاروبار سے منسلک کر دیا ہے جو بیرونی طور پر منسلک ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن لیڈرز کو اپنے آپ کو دکھانا چاہیے۔ میں دو باتیں پوچھتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف صاحب پہنچے، بہت اچھی بات ہے، ان کو پہنچنا چاہیے تھا، وہ پہنچے، انہوں نے اپنا کام کیا، ایمانداری کری، سب کچھ کرا، عیادت کری، حوصلہ بلند ہوا، جوانوں کا حوصلہ بلند ہوا، وہاں جو والدین موجود تھے غمزدہ ان کا حوصلہ یقیناً بلند ہوا ہوگا۔ بالکل، دیکھیں ایک ہائی پروفائل شخصیت کیا ہوتا ہے، میں پھر یہ بات بول رہا ہوں، اس لیے نہیں بول رہا کہ وہ موجودہ جنرل ہیں، بالکل ہیں، سر آنکھوں پر ہیں، لیکن ایک موجودہ میں بات بول رہا ہوں کہ ایک ہائی پروفائل آدمی جن کی والدہ کا انتقال ہو اور اگلے دن وہ جو ہے بارڈر پہ کھڑے ہوں، عید کا دن ہو اور وہ بارڈر پہ کھڑے ہوں، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے سوچ رہے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو بھی وہاں ہونا چاہیے تھا، اب ان کی مصروفیت تھی یا تھے تو ان کے جو دیگر وزراء ہیں ان کو وہاں جانا چاہیے۔ مصروفیت اس پاکستان کی اس قوم کے لیے ہے ان کی، یا سوئٹزرلینڈ میں اتنا کوئی اہم دورہ تھا کہ وہ منقطع کر کے اسے چھوڑ کر کے پاکستان نہیں آ سکے؟ 21 اسٹوڈنٹس کی جان گئی ہے، جس میں پروفیسر صاحب بھی اس میں شہید ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی صرف وہاں سے مذمتی بیان آ جانا کافی ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو بھی چیز ہے وہ بیسکلی ہونی چاہیے تو بالکل اصل میں ہونی چاہیے، اور اصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو نظر آ رہا ہو جذبہ، اور وہ جذبہ لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو آنکھیں پڑھتی ہیں اور آنکھیں پہچانتی ہیں۔ ہم یہاں پر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ 80% اگر لوگ سن رہے ہیں تو اس میں سے 60% لوگ نواسی کی مہندی ہو جائے تو دورے ملتوی ہو جاتے ہیں، لوگ شہید ہو جائیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے، ان کے لیے آپ دورہ ملتوی نہیں کر سکے، پہنچ نہیں سکے۔ میں اسی بات کو آپ کی سیکنڈ کر رہا ہوں کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی نیت ہوگی اور جذبہ ہوگا تو وہ پتہ چل جائے گا، لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا کوئی بھی چیز۔ آپ مذمت کرتے رہیے، اس سے پہلے بھی کئی ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں، مذمتی بیان چلانے سے اب وہ حالات ٹھیک ہونے کو نہیں ہے۔ دیکھیں اعتزاز احسن صاحب کا بیان آپ ضرور یاد رکھیں کہ ایک پیج پہ نہیں ہے، ٹینیور مکمل نہیں ہو سکتا،
مجھے ذاتی طور پہ جو میری فیلنگز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ 5 سال مکمل کریں گے، کیونکہ ان کے سارے فیصلے بہت پھونک پھونک کے اور بہت طریقے سے چل رہے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں بلنڈرز جو ہیں وہ چلتے آئے ہیں اور یہ تاریخ رہی ہے. تو خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی صورتحال بنے، جو چل رہا ہے بہتر طریقے سے کام ہوتے رہے، لیکن عوام کے دردک میں اگر وزیر مملکت اور وزیر اعظم ہی شامل نہیں ہوں گے تو بات کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی. ارمان صاحب، اور خاص طور پر یہ کہ اور چھوٹی سی بات ضرور میں کرنا چاہوں گا ناظرین آپ سے بھی، ارمان صاحب کا جواب بہت اہم ہے اس میں، کہ یوم سوگ، یوم سیاہ مناتے رہے ہیں پورے 3 سال 2013 کے انتخابات سے اب تک ہم بہت زیادہ. سر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یوم فخر کا دن بھی اس گورنمنٹ میں ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا؟ نہیں، مشکل ہے، مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں. دیکھیے، کوئی پیشنٹ نہیں ہے، کوئی اسمبلی پہ بول نہیں رہا، کسی کی تقریر نہیں آ رہی، پی ٹی وی پہ بہت عرصے سے سناٹا پڑا ہوا ہے، کوئی قوم سے خطاب نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے جس سے آدمی، بات کیا ہو رہی ہے؟ کاروباری معیشت، دورے چکر چل رہے ہیں، مطلب ایف بی آر کا یہ 1% کر دیا، وہ کم کر دیا، ادھر اسکول کھول دیا پنجاب میں، یہاں پہ یلو ٹرین چلے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. قوم کہتی ہے بات کریں، بتائیں، بولیں. جو میاں صاحب کرتے تھے اب وہ بند ہو گیا ہے. دیکھیں، ٹیلی فون کالز ڈائریکٹ لیتے تھے، بات کرتے تھے، عوام سے رابطے میں رہتے تھے. پچھلے ٹینیور کے اندر یہ سب ہوا تھا. ابھی تو وہ سب کچھ بند ہو چکا ہے. ایک ایکسس تھا، وہ ایکسس رک گیا ہے. مجھ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے ریکنسائل کرنا پڑے گا، چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں آپ جس سوچ میں ہیں، مجھ کو تو یہ لگتا ہے کہ لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ جی راحیل شریف صاحب کچھ بول دیں، ہم سن لیں، تاکہ پتہ چلے جی ہے کس طرف حالات. تو وزیر اعظم جو ہے وہ بیسکلی بولیں، پی ٹی وی پر آ کر بات کریں، بولیں، ایک لوگوں سے عوام کو اعتماد میں لیں. بالکل جی، بتائیں کہ کیا صورتحال ہے، اس ساری دہشت گردی کے پیچھے کون ہے. دیکھیے، کسی نہ کسی کو تو اسٹیپ لینا ہوگا نا، کوئی تو بتائے گا. وزیر اعظم ہندوستان کا نام لے نہیں سکتے، سب کو معلوم ہے رو اس کے پیچھے، تو سر بتائے گا کون پھر؟ نہیں، وزیر اعظم کیوں نہیں لے سکتے؟ کاروبار جب چل رہے ہوں نام لیا جاتا ہے. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیشہ میں بولتا ہوں اور ہمیشہ بولتا رہوں گا کہ دیکھیں، آدمی کو بغیر کچھ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ کرنے جا رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ بات. میں اضافہ کروں گا آپ کے لیے ناظرین، آپ کے لیے بڑی اہم خبر، جان کیری کا جو بیان آیا ہے وہ بعد میں شامل کرتا ہوں، لیکن پہلے حسین نواز کا ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو، اس میں انہوں نے فرمایا کہ سعودی حکومت کے ساتھ مل کر ہم سعودی میں کاروبار کر رہے ہیں. تو سر اس طرح کے تعلقات ہوں جس کے، تو پھر جان کیری نے فرمایا ہے پاکستان کے لیے، انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں سخت تشویش ہے کہ ایٹم پاکستان ایٹمی ہتھیار کہیں سعودیہ کو نہ بیچ دے. کیا کہیں گے حضرت آپ؟ نہیں تو تشویش تو پھر کیری صاحب کو اس پر بھی ہونی چاہیے کہ جو سر جب کاروبار وہاں مل کے ہو رہے ہوں، کاروبار تو سر پھر ایٹمی ہتھیار بیچنے میں ایسے لوگوں پہ توقعات تو یہ رکھیں گے نا وہ؟ نہیں، دیکھیں توقعات ان کی جو ہیں وہ درست نہیں ہے. مطلب ایٹمی ہتھیار، تشویش درست نہیں ہے. ایٹمی ہتھیار کسی خاندان کی وراثت نہیں ہے. ایٹمی ہتھیار کسی آدمی کے ایسے نہیں ہے کہ وہ رات تو چوری ہو سکتے ہیں حضرت، کچھ نہیں چوری ہوگا، اور اتنا ہلکا نہیں ہے. دیکھیں، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں سربراہ اعظم صاحب. ڈیفنس اتھارٹی اور ڈیفنس لائلٹی جو ہے نا، وہ عسکری ادارے اتنے پختہ ہیں کہ میرے خیال میں تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو بات وہ کر رہے ہیں، تو پہلے تو میں جان کیری صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ سعودی عرب سے آپ کے جو مراسم ہیں، ایٹمی پاور تو آپ بھی ہیں، آپ بھی بہت طاقت رکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو کہ آپ ہی یہ کریں. اور دینا تو وہ مسلم ممالک ہے، دینا چاہیں تو دے دیں، لیکن اگر بات آپ یہ کر رہے ہیں تو الزام در الزام لگانا آسان ہے. لیکن ہمارے ایٹمی اثاثے اس طرح نہیں ہے کہ کسی کاروباری کی وجہ سے وہ یہاں وہ دیکھ چکے ہیں نا کہ جس طرح نریندر مودی بائی پاس کر کے عسکری اداروں کو ڈائریکٹ گھر چلے جاتے ہیں، جنرل صاحب جاتے ہیں ڈائریکٹ گھر چلے جاتے ہیں. سعودیہ کے ساتھ آپ مل کے کاروبار ہو رہا ہے، ہندوستان میں آپ کا کاروبار ہو رہا ہے. تو سر پھر تشویش تو یہ آپ نہ کہیں کہ تشویش نہیں ہونی چاہیے. میں اس بات سے ایگری نہیں کروں گا، اور اتنا آسان نہیں ہے یہ کہ پاکستان کا دفاع کوئی کسی مطلب کوئی آلو مولی کا کھیل ہے اور کسی کی تشویش پہ وہ. سر مریم نواز یہاں عمران خان کچھ کہہ دیں تو 2 منٹ میں ٹویٹ آ جاتا ہے ان کا. جب حملہ ہوا ہے اس کے سر 1.5 دن بعد ان کا ٹویٹ آتا ہے افسوس کے اظہار کا. نو کمنٹس. اچھا چلے بات کر لیتے ہیں ثانیہ 4 صدا کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل پاکستان میں موجود ہیں، ان پہ بھی بات بھی ہونی چاہیے. میئر کا مسئلہ سندھ میں حل طلب ہے یا نہیں ہے؟ ارمان صاحب کیا کہیں گے؟ کہ وسیم اختر صاحب تو کہتے ہیں جناب جس طرح مجھے مسلسل آگے لے کے جا رہے ہیں، 5 دسمبر کو انتخابات ہوئے تھے اور اب پھر انہیں کہا گیا ہے کہ 2 سے 3 ماہ انہیں صبر کرنا پڑے گا، اس کے بعد حلف اٹھانے دیں گے. اور ایک جو بل پیش کیا گیا تھا اور قرارداد بلکہ پیش کی گئی تھی سندھ اسمبلی سے، وہ منظور ہو گئی ہے. اس قرارداد کا مقصد یہ ہے کہ شو آف ہینڈ ہوگا، یعنی ہاتھ اٹھا کر کے ووٹ دیے جائیں گے میئر صاحب کے لیے، جس پہ متحدہ بڑی سخت ناراض ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی جو چاہ رہی ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کر نہیں رہی.
اور متحدہ قومی موومنٹ اب جو سیاست کر رہی ہے وہ بیسکلی بہت شفاف، سیدھی، اور جب سے وہ میئر منتخب ہوئے ہیں، ان کے وہ بلدیاتی انتخابات جیتے ہیں، تو ایک طاقت کے ساتھ اور ایک نئے عزم کے ساتھ وہ اپنی سیاسی طاقت کو دوبارہ سے پرفارم کرنے کی کوشش میں ہے. جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم اور دیگر جو ہے چیزوں کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کا بھرپور ساتھ چاہتی ہے، جس کو دینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ حالات ویسے نہیں ہیں. ابھی وسیم اختر بھائی کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ چیلنجز درپیش کر دیے ہیں، اور سندھ حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ میئر کو کسی پیچھے کہیں لے جا کے کھڑا کرنا چاہتی ہے، جو کہ غلط بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ کراچی کا جو مینڈیٹ ہے کراچی کی عوام نے دیا ہے تو ان کو کام کرنے دیا جائے. ارمان حسین صاحب، ایک اور بات جس پہ آپ نے کہا تھا کہ بہت بری بات ہے کہ کراچی میں اکثر و بیشتر گٹر کے ڈھکنے جو ہیں وہ غائب تھے، اور وہاں پر تصویریں لگا دی گئی تھیں وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب کی، اور آپ نے کہا تھا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کسی کی تصویر نہیں لگانی چاہیے. لیکن تصویریں لگانے سے یہ ہوا ہے کہ سائنس سرکار جاگ اٹھے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب میری تصویریں جہاں جہاں لگائی ہوئی ہیں انہیں ہٹا دیں اور وہاں ڈھکنا لگا دیں. تو سر تصویریں لگانے کا فائدہ تو ہوا نہیں. دیکھیں میں پھر اس بات کو، یہ عذرائے مذاکر ایک ہنسی ہے میرے چہرے پر، مگر سرور راجپوت صاحب بات یہ ہے کہ دیگر چیزوں کی طرح وزیر اعلیٰ ایک اسٹیٹ کا ریپریزنٹیٹو ہوتا ہے. میں اگر سندھ میں رہتا ہوں، میں اور آپ اگر کراچی میں رہتے ہیں، وہ کسی بھی پارٹی کے ہیں، خواہ وہ کچھ بھی ہیں، میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کا ریگارڈ کروں، میں ان کی ریسپیکٹ کروں. میں شخصیت کی بات کر رہا ہوں، میں عہدے کی بات کر رہا ہوں، میں قائم علی شاہ صاحب کی ذاتی بات نہیں کر رہا. مجھے ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں ان سے 2-3 بار ملا ہوں، اس سے زیادہ نہیں ملا. میں چاہتا ہوں کہ ایک آدمی کا ریگارڈ رہے گا. دیکھیں کل وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کے لیے شروع ہو جائے گا، کل کسی اور مذہبی شخصیت کے ساتھ شروع ہو جائے گا. یہ ٹرینڈ ٹھیک نہیں ہے. سر وہ وجہ کیوں نہیں ختم کر رہے ہیں؟ آپ کے لوگ کیوں مجبور ہوئے؟ غیر اخلاقی صحیح مجبور کیوں ہوتے ہیں لوگ سر؟ وہاں اس حد تک لے کے نہ جائیں نا لوگوں کو، مسائل حل کر دیں. ایسے تو بہت ساری حدیں ہیں. پھر آپ اتنا دل گردہ رکھیے کہ ان حضرات کی تصویریں بھی لگائیے اور ان کا جو ہے نام لے کے بات کریں. اور اگر آپ نے ووٹ دیے ہیں ان کی تصویر تو لگانے دیں. میری بات سنیں نا، میں کام نہیں کر رہے جو میں کہتا ہوں میڈیا کا جو ایک کام ہے ذمہ داری کا، اگر ایک آدمی نے یہ بات بول دی ہے، ایک چیز ہو گئی، چلیں اس کو چھوڑ دیجئے. جہاں ڈھکن تھے، کیا کبھی اس کی بات کی کہ کراچی کے اتنے شہروں میں اتنی جگہ پہ ڈھکن موجود ہیں؟ کیا اس جگہ پہ بات ہوئی کہ نہیں کراچی؟ آپ کا کیا مطلب صرف ڈیفنس کلفٹن کی ہم بات کر لیں جہاں ایلیٹ کلاس رہتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. دیکھیں آپ بالکل مسترد نہ کر دیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا جو ایک وہ جاتا ہے نا، ہم اپنی گفتگو میں ایک یہ رکھتے ضرور ہیں، ایک احترام ضرور رکھتے ہیں کہ کم از کم کسی کی زیادہ دل آزاری نہ ہو. سچ تو یہی ہے کہ جہاں پر ڈھکن ہے آپ نے ان علاقوں کے نام لے لیے، لیکن ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک طریقہ اس طرح بھی جگانے کا ہوتا ہے کہ آپ بات کریں اور بات کو آپ مخمل کے جو ہے اس میں لپیٹ کے بات کر لیں. وہ بھی ایک طریقہ ہے گفتگو کا اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن میں کبھی بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوں گا کہ آپ کسی شخص کی، کسی آدمی کی گٹر کے اوپر آپ دیکھیں کوئی پاک صاف جگہ نہیں ہے، گندی ترین جگہ ہے، اس پر آپ ایک آدمی کا خاکہ لگا رہے ہیں، ایک آدمی کی تصویر بنا رہے ہیں. کل کو اگر کوئی آپ کے والد کے ساتھ، آپ کے گھر کے کسی بڑے کے ساتھ، آپ کے اپنے ساتھ یہ حرکت کرتا ہے تو کیا آپ جواب دے سکیں گے کہ بھائی نہیں وہ تو اس قابل تھے تو ان کا ہم نے گٹر پہ لگا دیا؟ نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے. آپ اس پہ تنقید کریں، آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں، آپ اس کے بارے میں بات کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ بری بات ہے اور وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جا کے ان کی تصویریں بنا دیں. بہت شکریہ ارمان حسین صاحب. ناظرین آج کا پروگرام یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. ارمان حسین جو بات کی بالکل درست ہے کہ شخصیت کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے، اس کے کاموں کو ضرور آپ تنقید کا نشانہ بنائیں لیکن ذاتیات پہ نہ جائیں. اس طرح کی جگہوں پر تصاویر مت لگائیں ان کی. اور سائنس سرکار ویسے بھی جاگ چکے ہیں، تمام گٹروں پر ڈھکنے لگانے کا انہوں نے کہہ تو دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کب تک وعدہ وفا ہوتا ہے ان کا. اگلے پروگرام تک کے لیے سرور راجپوت اور ارمان حسین صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.